اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں یکم مارچ یعنی 1 مارچ کو آپ سے مخاطب ہوں درس نمبر 61 کے ساتھ۔ آج کے درس میں انسان کے اعتقادات میں دو اہم چیزیں ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے اور انہی کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے پہلے توحید ہے۔ یہ شرک کے مقابلے میں ہے اور اس سے مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لا کر انسان ایک خدا کو ساری کائنات کا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ توحید پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کی بہترین تشریح سورہ قل هو اللہ میں موجود ہے، یعنی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ توحید کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ آدمی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معنی و مفہوم سے آگاہ نہیں ہوتا، بلکہ دل سے اس کا منکر ہے۔ اسے توحید منافقین کہتے ہیں، جو کچھ فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے اس کو پاک سمجھا جاتا ہے اور شمشیر شریعت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ آدمی کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے کے ساتھ اس کے معنی سے بھی آگاہ ہو اور اس پر دل سے اعتقاد رکھتا ہو۔ ایسی توحید اگرچہ تطہیر قلب و کشادگی سینہ کا باعث نہیں ہوتی، لیکن آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نور اس کو عطا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے معنی توحید اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور یہ مرتبہ مقربین کا ہے۔ چوتھا درجہ یہ کہ آدمی بغیر ذات واجب الوجود کے کسی اور کو نہ دیکھے اور وجود میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے، حتیٰ کہ اپنی ہستی کو نیستی سمجھے۔ اس درجے کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اب کچھ اوہام نفسانیہ اور وسوسہ شیطانیہ کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ آدمی کا دل سوچ و فکر سے کبھی خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر مختلف قسم کے خیالات و افکار غیر اختیاری طور پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اس سوچ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تفکرات اس وقت تک جاری و ساری رہتے ہیں جب تک نفس کا تعلق بدن سے ہے۔ ہر خیال و فکر کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے، غلبہ بلکہ فکر باطل کا سبب شیطان و فکر نیک کا باعث فرشتہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کے دل میں افکار 2 قسم کے وارد ہوتے ہیں۔ ایک قسم ملک کی طرف سے ہے، یہ وہ فکر ہے کہ انسان امور خیر کا ارادہ رکھتا ہے اور امور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری قسم شیطان کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ دل میں جو ارادے پیدا ہوں وہ امور شر سے متعلق ہوں اور امور حقہ کی تکذیب کی جائے۔ آدمی کے دل میں جو کچھ گزرتا ہے اور جس طرح کی فکر اس کو مشغول رکھتی ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ افکار جو آدمی کو عمل پر حرکت دیتے ہیں اور اس فکر کے سبب سے انسان کسی عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہ عمل خیر ہوگا یا شر؟ اگر عمل خیر ہو تو فکر بھی خیر کہلائے گی، اگر عمل نہ ہو تو فکر شیطانی ہوگا۔ دوسری وہ فکر ہے کہ جو کسی فعل کی محرک نہیں بلکہ صرف تصور ذہن میں آتا ہے۔ ان میں سے بعض افکار کے سبب سے نفس کو صفائی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اب جو افکار محرک عمل خیر ان کو الہام کہتے ہیں، اور جو افکار محرک عمل شر و باطلہ ہیں ان کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسواس کا سبب شیطان اور الہام کا سبب ملائکہ ہے۔ تو ابتدا میں نفس ان دونوں افکار کی برابر صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بتدریج امور خارجیہ اور ہوا و ہوس کے مطابق
یا زہد و تقویٰ کی رعایت سے خیر یا شر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب انسان خواہش، شہوت یا غضب میں داخل ہو کر طرح طرح کے وسوسے اور افکار باطلہ پیدا کرتے ہیں، اور جب ذکر خدا و مطابعت عقل کی طرف متوجہ ہو تو زہد و تقویٰ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لشکر ملائکہ اس کے دل میں داخل ہو کر خیالات نیک پیدا کرتے ہیں، اس وقت لشکر شیطان مملکت بدن سے بھاگ جاتا ہے اور وساوس و افکار باطلہ سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، چونکہ قوت واہمہ غضبیہ اور شہویہ کی خلقت کا غالب مادہ آگ ہے، اور شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ طاقتیں شیطان کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اور صاف غزیلہ مملکت جسم میں شیطان کے داخل ہونے کے دروازے ہیں، اور صاف حمیدہ و اخلاق فاضلہ ملائکہ کے داخل ہونے کے دروازے ہیں، چونکہ اوصاف حسنہ وسط یعنی حد اعتدال کا حکم رکھتے ہیں، اور اوصاف غزیلہ افراط یا تفریط سے متعلق ہیں، اس لیے بنسبت ملائکہ کے شیطان کے داخل ہونے کے دروازے زیادہ ہیں۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اصحاب کے لیے بلکہ خط کھینچ کر فرمایا، یہ راستہ خدا کا ہے، اس کے بعد مختلف خطوط دائیں بائیں کھینچے، فرمایا ان راستوں پر شیطان بیٹھتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ حق صرف ایک ہے اور باطل راہیں زیادہ ہیں۔ پس اس راہ حق کو سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے نبی یا امام کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ راہ حق پر ثابت رہنے اور راہ باطلہ سے دور رہنے کے لیے اسی ہادی کی پیروی کریں۔ اب یہ کہ وساوس اور امراض نفسانیہ جو ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ہے۔ یاد رہے کہ امراض نفسانیہ کے علاج سے غفلت برتنا ہرگز عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان امراض کی صحیح تشخیص کر کے ان کے علاج کے درپے ہوتا ہے کہ نفس ہلاکت ابدی اور محرومی اور بادشاہی سرسری اور سرد مہری، یعنی جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا خدا ہے، اس سے وہ الگ نہ ہو۔ اگر کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو اس کے نتیجے پر غور کرے اور اس کی عاقبت پر نظر کرے، اور دیکھے کہ اس گناہ کی خداوند تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں مقرر کی ہیں، آیا ان سزاؤں کے برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے یا نہیں، اور یقیناً طاقت نہیں تو ضرور اس گناہ سے بچے اور اس کے عوض ان نعمات الہی کو حاصل کرے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہو۔ جب ان امور کو پیش نظر رکھے گا اور معرفت و یقین سے ان کی حقیقت پر ایمان لائے گا تو ممکن ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالنے سے باز آئے اور اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے تو خواتر افکار نفسانیہ اس کے دل میں نہیں گزریں گے، اس کے گناہ گزشتہ و آئندہ بخش دیے جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ دل کو افکار باطلہ اور وساوس شیطانیہ سے پاک رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہیں اور کسی صورت خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور اگر اس دل کو خدا کی یاد میں مشغول رکھیں تو ہمیشہ دین کی فکر کریں تو ممکن ہے کہ شیطان کی اس کے دل میں آمد نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باقی تعالیٰ ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُمْ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی خداوند رحمان کی یاد سے غافل رہتا ہے تو ہم شیطان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم نشین ہو جائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو لکھے ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا خدا ظہور جلد فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی جاری رہے گا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں راہ سعادت سے پڑھ رہا ہوں، جو علامہ نراقی کی کتاب ہے اور جس کو بہت بہترین
کتاب قرار دیا گیا ہے اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اخلاق غزیلہ سے بچنے کے لیے۔ تو مومنین اس کتاب کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں، خداوند عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔